صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت، علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی کوشا باقی نہ رہے. امید ہے کہ آج سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کا بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے. اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا لیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنا لیا؟ وہ علم کی دولت ہے. محترم حضرات، جب رب کائنات نے قرآن نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں باکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل ایک سا نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید اور شرک ایک سا نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے. محترم حضرات، ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام تاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کی مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسین بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور نگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسین اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو انہیں عالم دین بنائے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے جنات دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان دعا کرتی ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں. چاہے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری سوسائٹی مسلمانوں کے سوسائٹی کے مانند ہوتا. لیکن سب کچھ الٹا نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے
یہی بچے آخرت میں ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ایک شخص تھا, اسے خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو, لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی. جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں دار پانی سے اس کی روح پرواز کر گئی. انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو اسے عالم دین بنانا. خدا کی قدرت, لڑکا ہی پیدا ہوا. اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے شخص کو عذاب میں دیکھا. پھر چند دنوں کے بعد اس شخص کو عیش و عشرت میں دیکھا تو اس خواب دیکھنے والے نے سوال کیا, میں نے اس سے بھی پہلے تمہیں دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے. اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزر رہے ہو. تو اس مرنے والے شخص نے کہا, آج میری بیوی نے اس بچے کو مدرسہ میں داخل کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھا, جس کی بنا میری مغفرت ہو گئی. اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے, اس لیے کہ عالم کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عالم کے کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن ہی زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو, علم کی طلب عبادت ہے, علم گفتگو جہاد ہے, علم تنہائیوں کا ساتھی ہے, علم سفر کا رفیق ہے, علم دین کا رہنما ہے, علم دل کی زندگی ہے. علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ, اے ایمان والو, اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو اولو الامر, یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے, اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا, حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا, حضرت مجاہد کی تفسیر میں یہی ملے گا, حضرت عطا ابن ابی رباح کی تفسیر میں یہی ملے گا, امام راضی و حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا. سبھی حضرات فرماتے ہیں